کہ ملک پاکستان اسلام دے نام تے بننے والا اور جنہ لوگوں نے اسلام دی سربراہی کرنی ہے وقت دا قاضی اور جسٹس اس طرح دے بیانات دینا شروع ہو جائے، قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دونوں مسئلیاں دے اوپر حرف آندہ نظر آ رہے، سوچو بچار تو بعد میں قرآن پاک دی عظمت، شان، مقام اور حیثیت نو بیان کرنا اپنے اوپر لازم و فرض سمجھنا، لیکن پورے قرآن پاک دی شان اور عظمت بہت نمایاں۔ میں چاہنا کہ قرآن پاک دی ایک سورت بلکہ اس دے ایک حرف دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا، پرانے تو پرانا کافر وہی پوری کوشش رہی ہے کہ لوگاں دی کسی طرح توجہ قرآن دی طرفوں ہٹ جائے، کیونکہ کتاب لوگاں نو ہدایت، لوگاں نو حق و باطل دا فرق دستی ہے۔ میں اللہ دے قرآن دی صرف ایک چھوٹی جی سورت جس نو سورت الفاتحہ کیا جاندہ ہے اس دے متعلق چند گزارشات بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، محبوب اساں تانوں 7 آیتاں والی ایک سورت عطا کیتی ہے۔ سبعًا من المثانی، 7 مثانی اس نو کیا جاندہ ہے جیڑی بار بار دہرائی جائے، بار بار پڑھی جائے، اور قرآن پاک دی یہ واحد صورت ہے جیڑی سب نالوں زیادہ پڑھی جاندی ہے، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر پڑھی جاندی، اس واسطے نو مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والا کیا گیا ہے۔ 5 نمازاں نے انہاں 5 نمازاں دے اگر فرائض نو گنیا جائے تے 17 بندے نے، انہاں 17 رکعات دے اندر یہ سورت بار بار پڑھی جاندی ہے، اور اتنی بے مثال سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی فضیلت دے حوالے نال اتنی متعدد اور اتنی بے شمار احادیث موجود نے، اگر اسی سورت دے اوپر 20 جمعے پڑھانے پائیں تو اللہ دی توفیق نال آسانی نال پڑھائے جا سکتے ہیں،
چھوٹی جی صورت ہے لیکن اس صورت دی فضیلت بہت زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ والانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، سورت فاتحہ جیسی سورت نہ تورات دے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے اور نہ زبور کے اندر ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایدی جیسی مثل فرقان یعنی قرآن کے اندر بھی موجود نہیں. اتنی بڑی صورت ہے. اس صورت میں ام القرآن، قرآن دی ماں دا درجہ کتے ام الکتاب، تمام کتاباں دی ماں بھی کیا گیا ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ کہنے میں نماز پڑھ رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کولوں گزرے نے اور آپ نے مینوں بلایا اور کہندے نے میں نماز جس وقت پڑھ کے فارغ ہویا تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنن واسطے آپ دے کول چلا گیا. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاریا تو پڑھیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جدوں اللہ او دے رسول تو انو بلائے تے او دی دعوت تو اسی وقت قبول کرو. صحابی کہندے نے میں خاموش ہاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو سعید میں تینوں مسجد چو نکلنے تو پہلے قرآن پاک دی سب نالو عظیم سورت نہ سکھاواں. تے ابو سعید رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں دوبارہ یاد کرایا تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا او میرے پیارے صحابی اللہ تعالیٰ دے قرآن دی سب نالو عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سبع مسانی قرآن العظیم دا لقب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اتنی عظمت والی یہ سورت ہے سورت الفاتحہ. اس دا شان نزول کچھ اس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہندے نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے جبریل علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہی بیٹھے ہوئے نے تے آسمان تو زوردار دروازہ کھلنے دی آواز سنائی دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا، تعجب بھی لوگوں نے کیتا. جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان دا ایک دروازہ ہے جڑا اج پہلے دن کھلیا ہے، اج تو پہلے دروازہ نہیں کھلیا، اور اس دروازے دے اندر
ایک فرشتہ داخل ہوا ہے جڑا اج تو پہلے وہ فرشتہ بھی کدی زمین تے نہیں اتریا، اور وہ فرشتہ تواڈے کول خوشخبری لے کے آ رہا ہے، نالے تے تانوں سلام کہنے آ رہا ہے، اور نال تواڈے کول دو نوراں دی خوشخبری لے کے آ رہا ہے۔ وہ نور امام کائنات فرماندے نے، جبریل کہندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر تواڈے تو پہلے اللہ پاک نے کسے نبی نو وہ عطا نہیں کیتے، ایسے نور۔ وہ دو نور کہنے نے، ایک نور فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، یہ اللہ دا نور ہے، اور دوسرا سورۃ البقرہ دی آخری دو آیات، یہ بھی اللہ تعالی دا نور ہے۔ پتہ کی چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت اور حقانیت وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کرن واسطے آسمان دے فرشتے ملائکہ یہ تڑپ اور طلب رکھتے سن کہ کدوں وقت آئے اللہ سانو زمین تے بھیجے اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کہہ کے آئیے۔ اور بدبخت اور بد نصیب جدوں بندے دے نصیب سڑ جان پھر وہ تعجب کیا کرے بندہ، تسی موازنہ کدے نال کر رہے ہو؟ پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نو سلام کرن واسطے آسمان تو ملائکہ آن، تو انہاں دا موازنہ نعوذ باللہ اس پہنے اور گندے انسان نہ کر رہے ہو۔ تسی یقین کرو، او دی تسی کتاب، او دی زندگی دے حالات پڑھو، میں کہنا او دی زندگی دے حالات پڑھنے تو بعد یہ بندے نو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان نہیں سی، کوئی گندا درندہ سی، درندیاں جیسی زندگی گزارنے والا وہ گندا انسان مرزا قادیانی، او دے نال تسی پوری کائنات دے امام پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت الفاتحہ یہ بڑی زیادہ شان بیان کیتی ہے، یہ عظمت دے ایک اور میں تانوں روایت سنانا کہ انو دم والی سورت بھی کیا جاندہ ہے، انو شفا والی سورت بھی کیا جاندہ ہے۔ صحیح البخاری دی مشہور حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہندے نے اسی ایک سفر تے جا رہے ساں تے سفر تے اسی جدو گئے تے رستے دے اندر ایک جگہ تے ساں پڑاؤ ڈالیا، ایک مقام تے ایک گاؤں دے اندر اسی ٹھہرے، اور اس گاؤں دے اندر جدو اسی باہر ڈیرے تے پڑاؤ ڈالیا، ایک لڑکی چھوٹی جی دوڑی دوڑی آ کے کہنے لگی تسی تواڈے اندروں کوئی ایسا بندہ ہے جیڑا ساڈے قبیلے دے سردار نو کسے سانپ نے ڈس لیا تو انہوں دم کر دے۔ تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہندے نے اساں سوچیا کہ چلو سفر تے ہاں تے مسافر بھی ہاں، تے کہنے لگے میں کیا ٹھیک ہے، او دے نال تر پئے۔ جس وقت قبیلے دے سردار کول گئے اس نو سانپ نے ڈسیا ہویا سی، کہنے لگا مینوں تسی دم کر دو، تواڈے دم دے عوض میں تانوں 30 بکریاں تحفے دے اندر دے داں گا۔ کہندے نے میں انہاں نو دم کیتا، اللہ تعالیٰ دا امر ہے، وہ دم کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس نو شفا عطا فرما دیتی۔ کہنے لگے میں وہ بکریاں لے کے اپنے ساتھیاں کو لایا
تے ساری بات سنائی. وہ کہنے لگے اسی اتنی دیر تک انہاں بکریاں دے حصے دار نہیں بناں گے جتنی دیر تک اس بات تے مہر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس وقت آئے آ کے ساری بات سنائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے لوگ باطل طریقے نال دم کر دینے, باطل طریقے نال لوگاں نو اپنی طرف مرغوب کر دینے تو او لے سکتے نے, تو حق نال دم کیتا ہے تے اے بکریاں تیرا حصہ ہے, انہوں کھاؤ اس نو استعمال کر لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے پوچھے آپ پیارے ابو سعید تساں دم کی کیتا سی؟ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ام الکتاب سورت پڑھی ہے اور او دا دم کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور بھی نال سورت پڑھی کہ اور بھی قرآن دی سورتاں پڑھیاں؟ کہنے لگے نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف سورت الفاتحہ ہی پڑھی ہے. اللہ پاک نے سورت الفاتحہ پڑھن دی برکت نال اس نو شفا عطا کر دیتی. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے نے, کہندے نے میں بڑے سفر کیتے نے, میں جدوں سفر دے اندر بیمار ہو جانا سا کہندے نے میں اس جگہ تے کدی دوائی نہیں لئی سی. کہندے نے میں پورے یقین نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو زیر غور رکھ کے تے میں سورت الفاتحہ کثرت نال پڑھنا شروع کر دیندا سا, اللہ تعالیٰ مینوں شفا عطا کر دیندے سن. میں بڑے بڑے ماضی قریب اور ماضی حال دے اندر ایسے علماء کرام اور بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جڑے کہندے نے مینوں اللہ تعالی نے زندگی دوبارہ عطا کیتی ہے. انہاں نو پوچھیا تے او کہنے لگے اسی کثرت نال سورت الفاتحہ پڑھ دیا, اللہ پاک سانو ایدی برکت نال اللہ تعالی نے ساڈے تے فضل کیتا ہے تے اللہ تعالی نے شفا عطا کر دیتی. اس سورت الفاتحہ دا ایک نام دم والی سورت بھی ہے اور ایک نام سورت الصلاۃ بھی ہے. یعنی اس سورت دا نام صلاۃ اس واسطے رکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس سورت نو اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے. بندہ جس وقت نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھتا ہے ادھروں بندہ اپنی زبان تو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین, تے آسمان تو اللہ فرماندے نے حامدنی عبدی, فرشتوں میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے. بندہ پڑھدا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی, اور میرے فرشتوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے. بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین, اللہ کہندے نے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے. بندہ پڑھدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماندے نے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا, اللہ فرماندے نے میرے اور میرے بندے دے درمیان معاملہ ہے, میرا بندہ میرے کو جڑا بھی سوال کرے گا جو بھی منگے گا میں رب نو عطا کر دیاں گا. سورت الفاتحہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, یہ نماز دی زینت ہے, نماز دا سر ہے. بلکہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ کہندے نے برات جڑی ہے دلہے تو بغیر نہیں بنتی,
دلہے تو بغیر برات نہیں پھبدی نہیں ہوتی، اسی طرح فرمایا کرتے سن اور لوگوں جس طرح دلہے تو بغیر برات نہیں، اسی طرح فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ نماز ہی نہیں اس بندے دی جڑا نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا، بلکہ ایک بڑی پیاری مثال بھی دیا کرتے سن، آندے نے بندہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین، جس وقت مسجد کے اندر آیا ہے انہیں فاتحہ پڑھیے، جس طرح آیات پڑھدا جاندا ہے اللہ پاک اس بندے دیاں گلاں دا جواب دتی جاندے نے۔ آندے نے ایک بندہ او ہے جڑا مسجد دے اندر آیا ہے، انہیں آ کے نماز شروع کیتی ہے، کہندا ہے اللہ اکبر، اے اگوں پڑھدا ہی کچھ نہیں، انہیں پڑھیا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تسی پاک ہو، تہاڈی تعریف ہے، تہاڈا کوئی شریک نہیں۔ اے پڑھن تو بعد پھر کھلوتا ہے، منہ چک کے کھڑا ہے، اگوں پڑھدا ہی نہیں کچھ، تے اللہ کہندے نے کدھر آیا ہے؟ اے کو چپ ہے، فاتحہ تے پڑھی نہیں نا، فاتحہ پڑھے گا تے اللہ دی گل نوں سنن گے تے جواب دیں گے، انہوں عطا کرن گے۔ اے کھڑا ہے نماز پڑھن واسطے، انہیں نماز دے اندر پڑھے ہی کچھ نہیں، جنج آیا ہے اونجی کھڑا ہے، جنج آیا ہے اونجی کھڑا ہے۔ اللہ پوچھتے نے کیوں آیا ہے؟ آندا اونجی آیا۔ کی لینا ہے؟ آندا کچھ بھی نہیں۔ آیا کیوں ہے؟ ویسے ہی، کیونکہ بولدا ہی نہیں، کچھ کہندا ہی نہیں، منگدا ہی نہیں۔ آندے نے دی مثال انجی ہے جس طرح کوئی سوالی کسی گھر دے دروازے تے گیا، انہیں بیل دیتی، بیل دیندا ہے تے تیسری منزل تو بندہ تھلے آندا ہے، آندا ہے ہاں جی، آندا کچھ نہیں، سوالی ہے نا، تے وہ تیسری منزل تو آیا ہے، بیل دیندا ہے تے آندا کی ہے؟ آندا کچھ نہیں، پھر واپس چلے جاندا ہے، آندا ہے پھر تھوڑی دیر گزر دی ہے، پھر بیل دیندا ہے، بیل دیندا ہے تے پھر وہ تیسری منزل تو تھلے آیا، آندا ہے کی ہے؟ آندا کچھ نہیں، پھر کسی طرح یہ معاملہ ہے، اے اللہ اکبر کہہ لیندا ہے، اللہ آندا ہاں جی، آندا کچھ نہیں۔ جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا انہیں اللہ کو کوئی سوال نہیں کیتا، انہیں کچھ نہیں منگیا۔ نماز دا نور جڑا ہے، نماز دا چہرہ جڑا ہے، نماز دا سہرہ جڑا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا، نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا، لا صلاۃ، لا صلاۃ نہیں جو دی نماز، یہ وہی لاج ہے جڑا لا الہ الا اللہ دے شروع تے آندا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، اوتھے دا ترجمہ وہی کرنا ہے، ایتھے آ کے لا صلاۃ پھر طویلہ پیش کرنا ہے۔ یقین کرو سچی بات ہے، کوئی دلائل موجود نہیں کسے کول بھی، اے کرو تانوں سنان گے ذخیرہ حدیث دے اندر، میں کہنا ساریاں نہیں، اے حدیث ہے، یہ ترجمہ کر کے جدے کل مرضی لے جاؤ، جڑے مرضی مولوی نو کہو مولوی صاحب دا ترجمہ کر دو، میں کہنا خود ہی بندے نو اللہ پاک نے سمجھتے فہم عطا کیتا ہے۔ اللہ کہندا لا صلاۃ نہیں جو اس بندے دی نماز، نماز فرض ہوئے تاں بھی، نماز امام دی ہوئے تاں بھی، نماز مقتدی دی ہے تاں بھی، نماز فرض ہے، نماز سنت ہے، نماز جنازہ ہے، نماز نفل ہے، نماز کسوف ہے، نماز لا صلاۃ نہیں جو اس بندے دی نماز لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا نماز کے اندر فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھدا۔ اے حدیث میں دے نال ایک اور حدیث ابو داؤد دی ملا دینا، ذرا صحیح سمجھ آ جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز
ادا کی تھی اور انہیں فاتحہ نہ پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کے جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ، اس بندے دی نماز مکمل ہی نہیں، اس بندے دی نماز مکمل ہی نہیں جڑا نماز دے اندر فاتحہ ہی نہیں پڑھدا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کولوں پھر پوچھیا گیا، اعتراض کیتا گیا، ابو ہریرہ دسو اسی امام دے پیچھے کھڑے ہاں، امام دی اقتدا دے اندر کھڑے ہاں تے پھر کی کریے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے ایسی صورت دے اندر فاتحہ دل دے اندر یعنی آہستہ آواز نال پڑھنی ہے۔ نال ہی انہوں نے پھر دلیل دیتی، کہنے لگے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیا ہوئے سنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن کہ اللہ فرماندے ہے کہ میں نماز میں اپنے اور اپنے بندے دے درمیان ادھا ادھا تقسیم کر دیتا ہے، نماز نو اپنے بندے دے درمیان نفس نفس تقسیم کر دیتا ہے، اور آؤ میں قربان جاواں، جڑا بندہ کہندا ہے آؤ میں قربان جاواں، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہندے نے اسی فجر دی نماز پڑھ رہے ساں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر آ رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر آ رہے نے تے تلاوت کر رہے نے فجر دی نماز دے اندر۔ نماز تو سلام پھیری نا تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری قرات دے اندر کون سی جڑا خلق ملک کر رہے، یعنی پیچھے کون پڑھ رہا سی؟ تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی سا سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کر رہے سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پیاریوں تسی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیا کرو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی آہستہ آواز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ میں قربان جاواں آئیے ذرا غور کریا جے، جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے انہاں تے بھی دلائل تے غور کرو، جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دے دلائل بہت زیادہ دلائل دے اندروں ایک ہی دلیل جڑی ہے او پیش کرن گے، او دلیل دا خلاصہ ہے کہ جدو امام پڑھدا ہوئے، جدو امام قرات کردا ہوئے تے جڑا پیچھے کھڑے نے مقتدی انہاں نو چاہیے کہ او دی قرات نو سنن۔ دلیل کی دیتی جاندی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ کہندا ہے جدوں قرآن پڑھیا جائے ادوں خاموشی نال سنیا جائے۔ پہلی گل ہے کہ اس موقع تے قرآن دی آیت نازل نہیں ہوئی، اور دوسری بات ہے جڑے اس قرآن دی آیت نو پیش کر دے انہاں دا حال دیکھو، انہاں دا جڑا مقتدی پیچھوں آئے گا امام پڑھدا پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھدا جا رہا ہے، قرات کردا پہ انہاں دا مقتدی بارو آیا ہے۔ ہن ذرا غور کریا جے اس مقتدی نے آ کے سب نالوں پہلے نماز دی نیت زبان نال کیتی، نماز دی نیت انہیں کی کیتی ہے بولو، زبان تو پڑھی سنا، زبان تو نیت پڑھی ہے، یہ کی حکم ہے، یہ کی کہہ رہے ہیں کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے ادوں خاموشی اختیار کرنی، تے مقتدی باہروں آیا ہے یہ آ کے نماز دی نیت پڑھی ہے۔ اچھا ہون کی کرن لگا ہے، ہون انہیں نماز شروع کرنی ہے تے کی کرے گا؟ نماز بھی تو شروع کرنی ہے نا، تے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے انہیں ہاتھ بن لینے اور دعائے استفتاح بھی پڑھ لئی سو، حالے بھی قرآن دی نس نہیں کچھ نہیں، مثلا حالے بھی خاموش دا خاموش ہے، حالے بھی نے کچھ پڑھیا نہیں، یہ باہروں آیا ہے انہیں نیت بھی کر لئیے، نماز بھی شروع کر لئیے، دعائے استفتاح بھی پڑھ لئیے، اور انہاں دے نزدیک
جیڑا امام فجر دی جماعت کرایا ہوئے تے پیچھے مقتدی جڑا ہے وہ 2 رکعتاں ادا کر سکتے سنتاں دیاں، حالانکہ خلاف سنت کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں نماز فرض کھڑی ہوئے ادوں کوئی نماز نہیں ہوندی، ایرا مقتدی نمازیاں 2 رکعتاں بھی پڑھ لیاں نے تے حالے بھی وائزا قری القرآن، وہ حالے بھی اوتھے دا اوتھے ہی ہے۔ انہیں سب کچھ کر لیا ہے لیکن نہیں پڑھی تے فاتحہ نہیں پڑھی۔ مولوی صاحب تہاڈی اصل چ دسو دشمنی فاتحہ نہ لیے، تساں فاتحہ نہیں پڑھن دیتی، باقی سارا کچھ مقتدی کو پڑھوا لیا ہے، سارا کچھ گوا لیا ہے، لیکن نہیں پڑھن دیتی تے فاتحہ نہیں پڑھن دیتی۔ میں یہ کہنا چاہنا اے قرآن دی آیت جڑی اس مقام تے نہیں، آؤ نہ میں قربان جاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت الفاتحہ دا نام جڑا ہے وہ فاتحہ دا نام نماز یعنی صلاۃ بھی رکھیا ہے، اینو صلاۃ کیا جاندا ہے۔ آؤ سورت الفاتحہ دا میں معنی بھی بیان کر دیاں، ترجمہ بھی تھوڑا جہا بیان کر دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی اللہ دے قرآن دی سورت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ سارے جہان دا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ جتنے بھی دنیا دے اندر نے سارے مجبور تے محکوم نے، سارے فقیر تے لاچار نے، اگر پالنے والی ذات ہے تے اللہ پاک دی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن جڑا بڑا مہربان، الرحیم جو بہت نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک جزا دے دن دا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور مدد مانگتے ہیں صرف تجھ سے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز دا اس سورت الفاتحہ دا ترجمہ یاد کرو، معنی یاد کرو، جدو اللہ دی قسمیں تسی سمجھ کے پڑھو گے نا تے تانوں مزہ تے لطف آئے گا۔ فاتحہ پڑھدیاں تہاڈی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی اپنے اللہ نال گلاں کر رہے ہاں، اے دے اندر 5 قسم دی اللہ دی توحید موجود ہے، توحید ربوبیت موجود ہے، توحید اسماء و صفات موجود ہے، اے دے اندر عبادت موجود ہے، اے دے اندر دعا موجود ہے۔ بندہ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں دا رستہ نہ وکھائیں، اللہ انہاں لوگاں دا رستہ نہ وکھائیں، نہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلائیں جنہاں لوگاں تے تیرا غضب ہویا ہے، غیر المغضوب علیہم، اللہ دا غضب عیسائیاں تے، اللہ دا غضب یہودیاں تے، اور جنہاں لوگاں نے انہاں دا رستہ اپنایا، غور کرو خود ہی جنہاں نے انہاں لوگاں نو اپنایا ہے وہ کنہاں دے اندر ہون گے؟ انبیاء چ ہون گے، اے انبیاء کرام دی سب چ ہون گے نا جنہاں دے اوپر اللہ دا انعام ہے۔ انعام یافتہ لوگ کہڑے نے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ہدایت یافتہ تے انعام یافتہ لوگ انبیاء دی لسٹ ہے، انبیاء تو بعد شہداء نے، صدیقین نے، اللہ دا قرآن کہندا ہے پھر صالحین نے۔
ایسے لوگاں تے اللہ دا انعام ہے جڑے صراط مستقیم تے چل دے نے. یاد رکھو او انبیاء دے رستے تے چل دے نے. جڑے صراط مستقیم تے نہیں چل دے اللہ کہندا غیر المغضوب علیہم اے دتکارے ہوئے لوگ جے, لعنت یافتہ لوگ جے, پھٹکار پئیے انہاں لوگاں تے رب دی. اور جنہاں لوگاں نے میں کہنا کلمہ پڑھن تو بعد جنہاں نے عیسائیاں دے رستے تے چلنا ہے, جنہاں نے یہودیاں دی روش اختیار کرنی ہے, یاد رکھو او کیڑے رستے تے جا رہے ہو. دھیان کرو نماز تے سارے پڑھنے آ, نماز دے اندر فاتحہ بھی پڑھی جاندے آ, لیکن رستہ انہاں دا اختیار کری جا رہے ہیں. غور کر کے دیکھو ساری شادی اتنی دیر تک شادی نہیں, ساری خوشی اتنی دیر تک خوشی نہیں, ساری غمی اتنی دیر تک غمی نہیں, ساڈا دن اتنی دیر تک نہیں گزرتا جتنی دیر تک اسی یہودیاں اور عیسائیاں اور انہاں مغضوب علیہم والے لوگاں دا طریقہ تے روش نہیں اختیار کر دے. خود دیکھو میرا لباس کنا ورگ ہے, میری جامت کنا ورگی ہے, میرا لباس, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا کھانا پینا, میری خوشی غمی, یہ ساری چیزاں کنا دیاں نے. اگر انعمت علیہم والیاں نے پھر تسی خوش قسمت ہو, پھر تے خوش قسمت ہو, پھر تے سمجھو تسی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اور صلحاء صدیقین دے نال ہو. اگر دھیان کریا جے بھائی جان, اگر تہاڈا اے معاملہ نہیں پھر اللہ نہ کرے پھر تہاڈا شمار کنہ دے اندر ہوئے گا. غور کرو, آئیے ایسے لوگاں نالوں اپنا رستہ اور اپنا ناطہ ختم کرو. آؤ میرا پیغام اور میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا. سورۃ الفاتحہ دا نصیحت اور پیغام اے کہ نو ہر نماز دے اندر اس سورت نو پڑھیا جاندا ہے. جدوں بندہ پڑھدا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد اے والی آیت ہر بچے نو یاد ہے. ہن تے اشتہاراں تے بھی لکھ دتی گئی ہے. ایک پاکستان دی سیاسی جماعت دے ایک لیڈر نے اس آیت نو بڑا پڑھیا ہے لیکن اے دے مطابق انہیں عمل نہیں کیتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا تے رہیا ہے لیکن سجدے میں کسے تو پتہ نہ کسے تنظیم دا تے نہ میں کسے جماعت دا, میں تے سارے نظام نو کرپٹ سمجھنا, اللہ دی توفیق نہ. لیکن بات آئی ہے میں ضمنی طور تے بات کرنا چاہنا ہے تے ساری اللہ قلیل اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی نے سارے قبر پرست تے سارے اللہ دے باغی جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے اللہ ماشاءاللہ چیدہ لوگ تو ملن گے جنہوں نے قرآن نل یا رسول اللہ دی ذات نل پیار تے محبت ہوئے گی, لیکن ساری کرسی دے پکے اور سارے قبر پرست. لیکن اے والی بات میں تانوں دسنا چاہنا جنہیں بار بار لوگوں نے دسیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایت بھی پڑھدا جا رہا ہے تے قبراں بھی غیر اللہ دے درباراں تے قبراں دے اوپر سجدے بھی کیتی جا رہے ہیں. اے نہیں جے اے دا معنی آ نہیں جے ایاک نعبد اللہ کٹ سکنا, مر سکنا, اللہ جان دے سکنا, سولی تے لٹک سکنا, لیکن اللہ تیری ذات نل بے وفائی نہیں کر سکتا. اللہ عبادت بھی تیری کراں گا, اللہ مدد بھی تیرے کولوں منگاں گا. اللہ یہ نہیں مانا کہ عبادت او دی کدی اوتھے ڈگ کدی اوتھے ڈگ کدی کسے نال تے مدد وری آیت پڑھی جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, مدد وری اللہ تے جدو عبادت دی واری آئی او دو غیر اللہ. اے نہیں ایاک نعبد, یاد رکھو اے آیت اے والی سورت ہر مفتی, ہر امام, ہر مکتبہ حافظ کردہ بندہ اپنی نماز دے اندر عورت تا بچہ تا بوڑھا تا چھوٹا ہے ہر ایک پڑھدا ہے. لیکن اے دا معنی کی ہے, اے دا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی نو تے چھوٹا جہا بچہ ہے عمر بھی تقریباً 7 سال ہے, میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس بچے نو کول بلایا ہے تے بچہ کیڑا عبداللہ بن عباس ہے، فرماندے نے پتر وَإِذَا اسْتَعِنْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پتر جدوں بھی مدد منگنی ہے تے کدھر کولو، عبادت بھی کرنی ہے تے کدی، اللہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پیغام، اے سورت دا پیغام ہے جیڑی سورت میں تواڈے سامنے اختصار دے نال بیان کیتی ہے، ایدا بہت زیادہ تشریح اور بہت زیادہ لمبا معنی مفہوم میں آگے بھی بیان کیتا ہے، 20 جمعے گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال سورت الفاتحہ دا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ اے دے اوپر دلائل اور اے دی فضیلت دے اندر قرآن و حدیث دے اندر دلائل موجود نے، لیکن اللہ دی توفیق نال اختصار نال اور مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے پیغام بیان کیتا ہے کہ سورت الفاتحہ دے نال اپنی پکی سچی دوستی اور یاری لگا لو، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں لیٹدیاں ہر وقت تسی پڑھ سکتے ہو۔ اے شفا والی سورت جے، اے رہنمائی والی سورت جے، اے سورت بندیاں نو اندھیرے چو کر دیجے، اے دے اندر اللہ دی توحید ہے، اے دے اندر اللہ دی عبادت جے، دعا جے، میں کہنا جو چیز تسی کہو گے اس سورت دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت نو عظیم سورت کیا ہے، یعنی قرآن دی سب نالوں بڑی سورت سورت الفاتحہ ہے۔ اس سورت نو پڑھو اور اے دے معنی اور مفہوم تے بھی غور کرو، صرف پڑھنا ہی نہیں، اے دے معنی اور مفہوم تے غور کرنا ہے کہ سورت کہندی کی ہے، اس سورت دا سانو میسج کی ہے، اس دے میسج تے غور کرنے تو بعد پھر اس سورت نو اپنی نماز دے اندر پڑھو۔ سورت نو نماز فرض ہے تب، نماز سنت ہے تب، نفل ہے تب۔ میں کہہ رہا تسی اللہ دی توفیق دے نال کوئی بھی میرے کول اشکال ہے تو پیش کرو، میں تواڈے اشکال نو دور کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ دی قسم جڑا بندہ نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں جے پڑھدا، او دی سورت او دی نماز نہیں جے، او کیڑی بھی نماز ہے، کیڑی بھی نماز ہے، او دی نماز نہیں جے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے لا صلاۃ لا صلاۃ، اور کچھ نہیں یاد ہوا تے اے والی حدیث پاک یاد کر کے لے جاؤ، لا صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جے جڑا نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا، ام القرآن نہیں پڑھدا۔ نماز دے اندر فاتحہ پڑھو، امام دے پیچھے پڑھو، امام تو الگ پڑھو، سفل دے اندر پڑھو، تہجد دے اندر پڑھو، جنازے دے اندر پڑھو، نماز تب دیجے نماز دا چہرہ، نماز دی زینت، نماز دا نور، نماز دی سب کچھ اے سورت فاتحہ جے، اس تو بغیر نماز نہیں۔ اللہ دی توفیق نال قرآن و حدیث دا پیغام میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب